نے حقائق سے پردہ اٹھایا ہے اور بہت ہی حکمت بری باتیں کہہ دی ہیں۔ علامہ اقبال کا تمام کلام اگر ایک طرف ہو اور یہ ایک نظم ایک طرف ہو تو پھر بھی اس کا مفہوم بیان کر سکتی ہے۔ عقل ہے بے زمام بھی، عشق ہے بے مقام بھی، ناشگر ازل تیرا نقش ہے نا تمام بھی، خلق خدا کی گات میں رند و فقیر ہو میر و پیر، خلق خدا کی گات میں رند و فقیر ہو میر و پیر، تیرے جہاں میں ہے وہی گردش صبح و شام بھی، تیرے امیر مال مست، تیرے فقیر حال مست، بندہ ہے کوچہ گرد بھی، خواجہ بلند بام بھی، دانش و دین و علم و فن، بندگی ہوس تمام، عشق گرا کشائے کا فیض نہیں عام بھی، جوہر زندگی ہے عشق، جوہر عشق ہے خودی، آہ کہ ہے یہ تیغ تیز پردگی نیام بھی۔ اس نظم میں علامہ محمد اقبال نے عشق اور عقل کے حوالے سے گفتگو کی ہے اور بتایا ہے کہ عشق کو وہ مقام نہیں مل سکا، کیونکہ کوئی بھی روح کے حوالے سے میں نے ویڈیوز بنائی ہیں، اس میں دیکھیں آپ کہ کیسے روح پرواز کرتی ہوئی بارگاہ خدا سے عشق کا مقام لے کے آتی ہے۔ جب وہ روح اس وقت پرواز کرے گی جب انسان کا ظاہر اور باطن ایک ہوگا، یک رنگی ہوگی، پاکیزگی ہوگی، کردار ہوگا، تو پھر ہی جب ایمان انسان کا ایمان جو ہے نا وہ جیسے سورج چمکتا ہے، اس طرح وہ صاحب ایمان ہستی چمکتی ہے بارگاہ خدا میں مقبولیت کے تحت، اور اس کو پھر اللہ تعالیٰ مزید انعامات سے نوازتا ہے۔ تو لہٰذا صاحب ایمان ہستی نہیں ہے، عشق نہیں ہے، روح کی پرواز نہیں ہے، تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ عشق کو اس کا مقام نہیں مل سکا۔ اور دوسری طرف علامہ محمد اقبال جو ہیں وہ جو خلق خدا کی گات میں سب نظر آ رہے ہیں، اور جب کہ دیکھا جائے تو دانش و دین و علم و فن، بندگی ہوس تمام، سارے ذاتی فائدوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، زہر بین لوگ ہیں اور حق پرستی کسی میں نظر نہیں آتی۔ اور خود ہی علامہ اقبال کا شعر ہے، تمام عارف و عامی خودی سے بیگانہ، کوئی بتائے تو صحیح، کوئی بتائے تو صحیح، یہ مسجد ہے یا مے خانہ، جوہر زندگی ہے عشق، اب بندگی ہے بس تمام، خواہشات نفس کا شکار ہے سب، اور خواہشات نفس کے شکار ہمیشہ میں کہتا ہوں غلام ہوتے ہیں۔ اور حاکمیت کس کو ملتی ہے؟ جو انسان اپنا محاسبہ نفس کرتے ہیں اور بارگاہ خدا میں قربانیاں دیتے ہیں۔
اور جوہر زندگی ہے عشق. زندگی کا جوہر ہے نا وہ عشق سے ہی وہ مزین ہے, اور جوہر عشق ہے خودی, اور عشق کا جو پھل ہے نا وہ خود ہی ہے. خود ہی کیا ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. جب بندہ کے ساتھ, بندہ مومن کے ساتھ خدا کی ذات وہ بستہ ہو جاتی ہے اور امیدیں لگا لیتی ہے, خدا اس کو منتخب کر لیتا ہے کہ یہی میری کائنات کا فاتح ہوگا. تو ہے فاتح عالم خوب و زشت, تجھے کیا بتاؤں تیری سرنوشت. علامہ اقبال فرماتے ہیں اسے نورات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے, زمانے میں کشتی حق کا سہارا تو ہے. آج دین بگاڑ دیا, دین کو مفہوم بدل. دین کا مفہوم سرکار کی حدیث سے ایک لفظ میں بیان کروں گا کہ خود دین بلائی ہے, اور دوسری طرف قرآن کا مفہوم ایک لفظ میں کہ ہدایت متقیوں کے لیے ہے, پاکیزہ لوگوں کے لیے ہے. اللہ کے فرشتے پاکیزہ ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں. اس طرح صوفیہ اعظام انبیاء علیہ السلام متقی ہونے کی وجہ سے, پرہیزگار ہونے کی وجہ سے اللہ کے ہاں کامیاب و کامران ہے. اس کے بعد جتنی بھی مخلوق آتی ہے وہ شیطان کا ایجنڈا سیٹ کرتی ہے, شیطان کے پیروں چلے جاتے ہیں. سب دعائیں طاقت جو اللہ نے پیدا کیا اس کے یہاں کچھ لوگ بھٹکتے ہیں, کبھی اچھے ہوتے ہیں, کبھی گرگری طرح رنگ بدلتے ہیں, کوئی منافقین ہوتے ہیں, کچھ ادھر پڑھتے ہیں, کبھی رائٹ پہ کبھی رانگ پہ. مگر کامیابیاں ان کو ملتی ہیں جو حقیقی معنوں میں استقامت اختیار کرتے ہوئے حق کے راستے پہ آتا ہے. چھیتی آوی میں طبیبہ نتے میں مر گئیاں, یہ تو مولویوں نے توبہ کے نام پہ جو گناہوں کے پرمٹ دیے وہ تو خود تباہ ہوئے ہیں, قوم کو بھی تباہ کر رہے ہیں, امت مسلمہ کو تباہ کر رہے ہیں. آج ہم قرآن پڑھنا اور نعت پڑھنا سیکھ رہے ہیں, جبکہ ہمارے دشمن ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں. اور مومن کی فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. صاحب ایمان ہستی نظر نہیں آتی جو لوگوں کو ان حقائق کی طرف لے کے جائے. علامہ محمد اقبال کا مقام اس لیے بڑھ جاتا ہے کہ آپ نے اس احساس کو زندہ کیا, سرکار کے مشن کو زندہ کیا, جب اس وقت میں بھی لوگ بھول گئے تھے. اگر علامہ اقبال کی کرامت دیکھنی ہے تو پاکستان کا حصول, اور آج عالم اسلام کو اگر عروج ملے گا, میں کہتا ہوں تو اقبال کے افکار و تخیلات کے تحت ہی ملے گا. اس کی وجوہات کیا ہے؟ سابقہ اتوار میں لوگوں نے اخلاق حسنہ سے پرے چلے گئے تو اللہ نے عذاب بھیج دیے. قرآن میں یہ تمام واقعات موجود ہیں. اور اسی طرح تنسیخ نبوتوں کی ہوتی رہی. دین کامل آ گیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے, اے بندہ مومن تو بشیری تو نذیری. تو جب امت مسلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ہی بھول گئی, وہ جو مشن, اس کے والے سے بہت زیادہ ویڈیوز میں نے بنائی ہوئی ہیں. ہو سکتا ہے آج کم عقلی کے زمانے میں جہاں لوگ خوش فہمی کا شکار ہیں اور انتہائی اخلاقی پستی کا شکار ہیں, وہ سرکار کے مشن کو بھی ان کو یاد نہ ہو. تو اس حوالے سے میں بہت زیادہ بحث مباحثے میں نہیں جاؤں گا, یا میری پرانی ویڈیوز دیکھیں. تو اب جب وہ اپنے مشن سے ہی بھول گئے تو علامہ محمد اقبال نے روشناس کرایا وہ پیغام جو سرکار نے دیا تھا. تو لہٰذا فلاحی معاشرے سے لے کے فلاحی ریاست تک کا تصور, اس کے علاوہ امت مسلمہ کی بقا, اور جو غیر مسلم ہے ان کو شعور و آگاہی دینا, یہ مرد مومن کے کو وراثت میں ملتا ہے جب وہ اس کے دل میں اخلاق و کردار ہونے کی وجہ سے ہدایت کے چشمے پھوٹتے ہیں. دیکھا جائے تو آج 2 ارب کے قریب, پونے 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں. اگر ان میں بھی کانٹ چھانٹ کی جائے تو کتنے لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے, وہ دیکھا جائے. کیونکہ فرقہ واریت والوں نے کافر کے پرمٹ دیے ہیں, اور جبکہ یہ تو پھر بات وہ بھی شرنگ ہو کے کم تعداد رہ جاتی ہے. اور جبکہ اس کے والے سے بھی اگر دیکھا جائے تو کس کا کردار اچھا ہے, کردار نظر ہی نہیں آتا. اور پھر ایسے میں تو علامہ اقبال کا وہ پیغام کہ ویرانی جنت سے حوران بہشت ہیں پریشان, کہ جنت ویران ہو جائے گی جب کوئی مرد مومن ہی نہیں جنت میں جائے گا. کوئی انسان مسلمان جنت میں نہیں جائے گا. یہ غیر مسلم بھی ہے, انہوں نے بھی مسلمان ہونا ہے. اگر مسلمان با کردار ہوگا تو اس کو کردار کو دیکھ کے مسلمان ہوں گے نا. تو پھر تو جنت میں حوریں پریشان ہیں کہ جنت میں وہ تو ایسے ہی رہ جائیں گی. تو لہٰذا دوسری طرف دیکھا جائے تو جب قوم بھول گئی, انہوں نے بھی جیسے یورپین اقوام نے یا سابقہ امتوں نے اس کا نام کیا دین میں اضافے کر دیے اور کردار سے آری چلے گئے. اس طرح آج بھی جب اضافے کر دی گئی تو علامہ اقبال نے دین کا مفہوم سمجھایا کہ دین ہے کیا, اسلام کیا ہے, اور آپ کا سرکار کا مشن کیا ہے. تو اب دیکھا جائے تو
دیکھا جائے تو اب دیکھا جائے تو اتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ جہنم میں کیا جائیں گے، غیر مسلم بھی جائیں گے جہنم میں. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر ایک کے متعلق پریشان رہتے تھے کہ کوئی انسان جہالت کی وجہ سے شیطان کا پیرو بن کے معاشرے کو تباہ نہ کرے اور یوں شیطان نہ جیت جائے، کیونکہ اس کا نام ہے شیطان تو چاہتا ہے کہ لوگوں میں فتنہ پھیلایا جائے، خدا کے خلاف اعلان بغاوت کیا جائے. آج رمضان آتا ہے، ہماری نیتیں اچھی نہیں ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ باقی ہے یہ سب باقی، نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ باقی ہیں، تو باقی نہیں. میں تھوڑا سا اور انداز میں اس شعر کو اکثر پڑھ دیتا ہوں. نماز روزہ حج زکوٰۃ باقی ہے، اے مسلمان تو باقی نہیں ہے. تو لہٰذا اس کی وجہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راک کا ڈیر ہے. نیتی اچھی نہیں ہے، کردار میں پختگی نہیں ہے، قربانی کا جذبہ نہیں ہے. اپنے خواہش نفس کی قربانی ہو یا اس کا نام کیا ہے راہ حق میں آنے والی مصائب کے حوالے سے جو ہے قربانیاں، یا بعض اوقات انسان کو اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنی ہے. اور شہادت کا تو یہ منصب ہے کہ شہید مردہ نہیں ہوتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان میں ناکامی کا خوف نہیں ہوتا حق پہ چلنے والے کو، کیونکہ خدا خود جذبوں کی آبیاری کرتا ہے. اور دیکھا جائے تو یہ تو چھوٹی سی زندگی ہے، یہ تو ختم ہو جانی ہے. اگر بعض اوقات اب اسلام کی تاریخ کے مطالعہ کر کے دیکھتے ہیں تو کربلا جیسے واقعات بھی نظر آتے ہیں. اور مرد مومنین جنہوں نے اب اتنے عظیم فتوحات کی، جیسے سلطنت عثمانیہ میں ہوئی، یا سلطان صلاح الدین ایوبی کا دور دیکھ لیں، یا دوسرے چیزیں، ان میں شہادتیں تو بہت زیادہ ہوئی. ان ہیروز کے تو نام ہم لیتے ہیں، مگر ان گمنام مجاہدین کے نام ہم نہیں لیتے جنہوں نے اتنی زیادہ قربانیاں دیں. جس طرح پاکستان مان گیا، علامہ محمد اقبال قائد اعظم اگرچہ قیادت کرنے والے تھے، مگر اس میں ایسے گمنام مسلمان جنہوں نے اس مشن کے لیے قربانیاں دیں وہ ہمارے نظر سے پرے ہیں. اور ہمیں آج جذبہ بھی احساس بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے ہیروز کو خراج عقیدت پیش کر سکیں، کیونکہ ہم بے حص ہو چکے ہوں گے. ہم تو خدا کی نہیں مانتے، حقیقت میں سچ نہیں بولتے. تو میں جیسے روح کی پرواز کے حوالے سے، میں نے دین فطرت کے حوالے سے ویڈیوز بنائی ہیں. ابھی میں نے فیس بک پہ شیئر کی ہیں، محمد آصف جوید بٹ کے حوالے سے آپ میرا فیس بک پیج شیئر کریں یا اسلامک ویژن آف علامہ محمد اقبال شیئر کریں، سرچ کریں گے تو آپ کو روح کی پرواز کے حوالے سے ویڈیو ہوں گی. اور میں نے فطرت کے تقاضوں کے حوالے سے ویڈیوز بنائی ہیں کہ کیسے انسان جب خدا کے احکامات سے پرے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی آواز کو دبا دیتا ہے، وہ اللہ کے یہاں بہرا گونگا اندھا ہو جاتا ہے. پھر اس کا معاشرے میں ہونا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، بلکہ وہ شخصیت تو پھر شیطانی کا لبادہ اڑ کے معاشرے میں تباہی پھیلاتا ہے، بے یقینی پھیلاتا ہے، جھوٹ پھیلاتا ہے، حرام کھانا پھیلاتا ہے، منافقت پھیلاتا ہے، قتل و غارت کا دورہ چلاتا ہے. کیونکہ وہ چاہتے ہیں مجھے بھی برتری ملے، میں بھی سپریم تصور کیا جاؤں، مگر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو روندہ درگاہ کر دیتا ہے. پھر ایسے لوگ معاشرے میں تباہیاں پھیلاتے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں ایک بھی گوہر نیاب نظر نہیں آتا جو حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ٹو دا پوائنٹ عمل کرنے والا ہو، جس کا ظاہر و باطن یکساں ہو. ظاہر بینی طور پہ تو بہت ملتے ہیں علماء دین، مگر وہ ان کے حوالے سے علامہ نے جو سرزنش کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. مجھے زیادہ ان کی تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے. صوفیہ کا رنگ ڈنگ دیکھیں تو داتا صاحب، خواجہ صاحب یا غوث الورا، ابھی فرقہ ورید والے تو ان کو اپنے اپنی کیٹیگریز میں تقسیم کرتے ہیں، خانہ خدا کو، اہل بیت کو، صوفیہ اعظام کو. مگر یہ تمام شخصیات جو تھے صوفیہ سمیت اور صحابہ رسول اور جتنے بھی برگزیدہ شخصیات ہوئی ہیں، یہ کبھی فرقہ وریت میں نہیں گئی. انہوں نے تقسیم پیدا نہیں کی، بلکہ اسلام تو آیا ہی اس لیے تھا کہ مرکزیت قائم کی جائے اور جتنے بھی ظاہری بت ہیں ان کو پاش کیا جائے. مگر کیا ہوا کہ لوگوں کو تقسیم کیا مولویوں نے، کبھی سیاستدانوں نے سیاست کے نام پہ تقسیم کر دیا. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آج ہمارا دشمن غالب ہے، وہ دشمن جو انتہائی ناپاک ہے، جس کا ظاہر بھی ناپاک، باطن بھی ناپاک، اور پاک ہونے کا بھی نہیں پتہ. آج مسلمانوں میں لوگ ظاہری طور پہ تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کہ ہم نے صاف کپڑے پہن لیے ہیں، مگر ان کے باطن اتنے اندرون چنگیز سے بھی تاریک نظر آتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ جب اخلاق حسنہ سے پرے چلے جائیں گے تو پھر تباہ و بربادی ان کا مقدر ہوگا، اور وہ شیطانیت کے حصے میں وہ لوگ چلے جائیں گے جو اخلاق حسنہ پہ قائم نہیں ہوتے. یہ میری سرچ ہے. جتنے بھی لوگوں نے انبیاء کو مظالم کا نشانہ بنایا، غلط راستے پہ گئے، وہ وہی تھے جن میں اخلاق حسنہ نہیں تھا.
اور اخلاق حسنہ نہ ہونے کی وجہ سے ہی لوگوں کی قومیں تباہ کر دی گئیں. اور روح کی پرواز کے وجہ سے اگر ویڈیوز میں بناتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اخلاقی طور پہ اچھے ہیں, پرفیکشن ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ ڈپریشن کا شکار نہیں ہے, حسد نہیں کرتے, کم ظرف نہیں ہے, اعلیٰ خلقی کی وجہ سے آپ میں سیلف کنٹرول بھی ہے, اعلیٰ ظرفی بھی ہے. اور اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کے مجاہدے, باتیں, ریاستیں, کیونکہ آپ تو بھٹک نہیں رہے, کیونکہ آپ میں سیلف کنٹرول ہے, کوئی آپ کو بیوقوف نہیں بنا سکتا. اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ پورا گرپ حاصل ہے. وہ فکر خداداد سے روشن ہے زمانہ, آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد. تو جب آپ میں پختگی ہے تو پھر آپ کی تربیت بھی ہوئی ہے, تو آپ کو بیوقوف نہیں بنا سکتا کوئی. تو پھر اگر آپ مجاہدیں, ریاستیں کرتے ہیں جیسے صوفیہ ازم کرتے ہیں, تو جو عالمی ایجاد ہمیں ہے صاب ایجاد, ہر دور میں طواف اس کا کرتا ہے زمانہ, تقلید سے نکارہ نہ کر اپنی خودی کو, یہ گوہر ہے, کیونکہ یہ گوہر ہے یہ گانا. تقلید اسلام نے جو نظام دے دیا ہے اس کے خلاف جتنے بھی نظام آئیں گے وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے, اور انسانیت خسارے میں چلی جائے گی. کیونکہ یہ جو بے معنی آزادیاں, کبھی عورت مارچ کے نام پہ, کبھی لبرل سوچوں کے نام پہ, اور بے معنی افسانے جو تراشے جاتے ہیں, وہ حقیقت میں شیطانیت کے پیدا کیے ہوئے اعلی کار ہیں, اور وہ انسان کو اس مرکزیت سے دور کرتے ہیں, بارگاہ خدا سے دور کرتے ہیں. آج حقیقت یہ ہے کہ کوئی سچ نہیں بولتا. آج منافقت کی عبادات, منافقت کی طریقے پہ ہم شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں, عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں, مگر مخلوق خدا سے طلب کی ہوئی جو عزتیں, شہرتیں اور تعریفیں ہیں وہ خسارے میں. اور صوفیہ اعظام زمین پہ پکارتے ہیں اور شعلہ سے ان کو آسمان پہ پکارتے ہیں. ان کی عزتوں کے چراغ تا قیامت تک روشن رہتے ہیں. یہ فیصلہ خود تیرے ہاتھوں میں ہے, فیصلہ تیرا خود تیرے ہاتھوں میں ہے, دل کی آزادی یہاں شکم. اقبال نے تن اور من کے حوالے سے بڑے اچھے شعر لکھے کہ تن جو ظاہر بینی ہے یہ ختم ہو جاتی ہے, تن کی دولت ختم ہو جاتی ہے, جو من ہے وہ ہمیشہ آباد رہتا ہے, کیونکہ وہ قلم میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کی پکیزہ ہونے کی وجہ سے بارشیں ہوتی ہیں. انسان کے جذبات و احساسات ہر لمحہ جو ہے وہ بدلتے ہیں اور ان میں اضافہ ہوتا ہے. نئی اللہ تعالیٰ منازل دیتا ہے, مرد مومن کے دل پہ اتارتا ہے. جیسے صوفیہ اعظم مختلف کتابیں لکھتے ہیں, مختلف تحریریں لکھتے ہیں. آپ دیکھا جائے تو گندا پانی ایک جگہ پہ ٹھہر جاتا ہے. قرآن اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. بہت ساری آیات جو ہیں وہ اس کا نام کیا ہے حذف اور ختم کی گئی, حذف کی گئیں, کیونکہ اس سے بہتر آیت اللہ تعالیٰ نے اتار دی. آپ دیکھا جائے تو قرآن کا مفہوم اللہ تعالیٰ پورا, احادیث کا مفہوم اللہ تعالیٰ مرد مومن پہ دل میں اتار دیتا ہے. اور یہی نہیں ہے, یہ آج ظاہر بین ملا اپنی قلم سے تشریحات لکھ رہے ہوتے ہیں, تو میں ان کو کہتا ہوں بڑی بڑی مبلغ کتابیں لکھ رہے ہوتے ہیں, میں ان کو یہ کہتا ہوں, اور بڑے بڑے مولوی تبلیغیں کر رہے ہیں, مگر تربیت نہ ہونے کی وجہ سے, یک رنگی و پختگی نہ ہونے کی وجہ سے, اعلیٰ ظرفی نہ ہونے کی وجہ سے, پکیزگی نہ ہونے کی وجہ سے یہ بارگاہ خدا سے روندہ درگاہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کی تبلیغ کا اثر نہیں ہوتا. آج مثالی معاشرے نہیں ہے, خانہ جنگی لگی ہوئی ہے, احساس کے رشتے ختم ہو کے رہ گئے ہیں اور خونی رشتے بھی ختم ہو گئے ہیں. آج خونی رشتے ہی قتل و غارت کروا رہے ہیں. میاں بیوی کے رشتے تو دور کی بات نا, سکے بیٹا نے باپ کو مار دیا, ماں کو مار دیا, والد نے بیٹے کو مار دیا. آج یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. تو یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ خدا کی بارگاہ سے روندہ درگاہ جائیں, خدا کے احکامات کو نہیں مانیں گے اور اخلاق حسنہ نہیں بنائیں گے, پکیزگی نہیں بنائیں گے, تو آپ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے قریبی رشتوں کو ہی قاتل ٹھہریں گے. تو لہٰذا یہی وجہ ہے کہ اسلام نے تو, ہم نے تم پہ بہت احسان کیا کہ تم میں اپنی محبت تم میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دی. اللہ تعالیٰ کی قرآن آیت ہے, ورنہ تم تو ایک دوسرے کے دشمن تھے. وہ اسی وقت ہوتا ہے جب انسان باکردار ہوتا ہے تو پھر اس میں احساس کا پھل لگتا ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ احساس اس دنیا کے کسی بازار سے آپ کو احساس نہیں ملے گا, کسی دنیا کی کسی بھی کونے سے آپ کو عشق نہیں ملے گا, کسی جگہ سے بھی. حتیٰ کہ جو ساقی ہے وہ اللہ کی بارگاہ اگر آپ کو رحمتیں اتارتا ہے, اور اگر آپ کی نیشتیں ٹھیک نہیں ہیں اور آپ ظاہر بھی نیت میں پھنس کے 2 نمبر مولویوں میں پھنس گئے, 2 نمبر سیاستدانوں میں پھنس گئے, ان کے نظریات میں پھنس گئے, اور اس طرح دوسری چیزوں میں پھنس گئے, اور آپ دنیا کو دیکھا دیکھی کہ وہ کہڑا ٹھیک ہے, وہ کہڑا ٹھیک ہے, وہ کہڑا ٹھیک ہے, تو ساڈے بھی خراب ہو جانے کوئی گل نہیں, مگر ہر ایک نے اپنا حساب دینا ہے. اور ایسے دور میں جو چھائی پہ کار بند رہتا ہے, مشکل ترین حالات میں بھی وہ انمول شخصیات ہوتی ہیں. تو لہٰذا آج ان کی تباہیاں بربادیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں. کسی کے پاس حکمت و دانائی نہیں, مومن کی فراست سے
ڈرو وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہے ہیں، اور نہ ہی کوئی ایسی شخصیت نظر آتی ہے کہ حکمت و دنائی مومن کی گمشدہ میراث ہے. حکمت و دنائی مومن کی گمشدہ میراث ہے، وہ جہاں سے اسے حکمت و دنائی ملتی ہے وہ حاصل کر لیتا ہے. اصحاب رسول نے حکمت و دنائی سرکار سے حاصل کی. آج اگر حکمت و دنائی حاصل کرنے والے ہوتے، حکمت و دنائی بانٹنے والے ہوتے، تو آج نہ فرقہ واریت ہوتی اور نہ ہی کوئی دوسرے تیسرے محاذ قائم ہوتے، بلکہ مرکزیت ہوتی. آج کشمیر بھی آزاد ہوتا، فلسطین بھی آزاد ہوتا، اور سعودی عرب کو اگر قرآن کا مفہوم سمجھ آتا، حدیث کا مفہوم سمجھ آتا، تو کبھی بھی وہ جتنا اسلام سے بغاوت کر کے جو آج سعودی عرب کا ولی عہد مغرب کی اغیار کو خوش کرنے کے لیے جو پاپڑ بیل رہا ہے، وہ اس طرح کی حرکتیں نہ کرتا، اور وہ خود خدا کے عذاب کا مستحقین بننے کی طرف جا رہا ہے. اور اسی حوالے سے دجال کا گھر بھی ابھی سعودی عرب میں بنایا جائے گا. یہ بھی حدیث میں ملتی ہیں یہ چیزیں. اب جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ پھیلاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں. آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ہم عمل پیرا نہیں ہے، حق کے عمل پہ پیرا نہیں ہے. ہم اپنے سینہ کوبی کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی کا حق ادا کر دیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ہم بھول کے ظاہری طور پہ محافظ سجا کے ہم سمجھتے ہیں، لوگوں سے پیسے لے کے محافظ سجا کے اور بڑی اپنی آواز تھوڑی سی بیان کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے سرکار سے محبت کا حق ادا کر دیا، اور سرکار کے نام کے عوض پیسے بھی طلب کرتے ہیں، جبکہ وہ بھی صحاب رسول ہیں، اشاق ہیں، جو اپنا گھر بار اپنی جان اولاد قربان کر دیتے ہیں سرکار کے لیے. آج اس کا مفہوم بدل دیا گیا بدقسمتی کے ساتھ. اور جو احوال بیان کیے، جو کہتے ہیں کہ احادیث میں ہم نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، وہ خود ہی سرکار کی احادیث کے خلاف جا رہے ہیں کہ جب مرد مومن اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں تو وہ ان پہ تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں، صوفیہ اعظام پہ جیسے تنقید کر رہے ہوتے ہیں. اور نہ تو وہ ان میں حکمت و دنائی طلب کرنے کی خواہش ہوتی ہے، اور نہ ہی وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، وہ بھی گاٹے میں چلے جاتے ہیں. تو لہٰذا فرقہ واریت اقبال نے کنڈیم کر دی. خوف کھانا چاہیے ان لوگوں کو کہ فرقہ واریت کے جو بت پال رہے ہیں کہ جب امام مہدی آئیں گے تو ان کے بت پاش ہو جائیں گے، تو یہ خود بے حیثیت ہو جائیں گے. اور جس چیز کو انہوں نے راگ لاپا تھا اور اپنے من ساختہ نظریات ملوث کر دی دین میں، یہ خود شرمندگی کا دامن لیے پھریں گے. وہ جو بھی زندہ ہیں اور جو مر گئے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے واللہ اعلم. کیونکہ سرکار کے مشن کو انہوں نے قوم کو، امت مسلمہ کو دور کر دیا. تو آج ظاہر بینی پروان چڑھ گئی، رشتے بھی ظاہر بینی پہ مبنی ہو گئے، اور آج جو خلوص تھا وہ ختم ہو گیا، احساس ختم ہو گیا، عشق فوت ہو گیا. یہی مفہوم تھا علامہ محمد اقبال کی اس نظم کا کہ کسی کے ساتھ بھی خدا نہیں ہے، اور سب کیونکہ خدا نہیں ہے، وہ روشن چراغ نہیں ہے جس سے روشنی کے چشمے پھوٹیں اور لوگوں کو ہدایت ملے. تو یہ سب اپنی ہی عقل اور بساط کے مطابق، اپنے ہی خواہشات نفس کے تحت یہ عبادات بھی اپنی مرضی کی کر رہے ہیں، اور جہاں پہ خدا کی رضا ہے عمل کے والے سے وہ کہیں نظر نہیں آتی. رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی. تو یہ آج امت مسلمہ کے جتنے، اب علامہ محمد اقبال کو صرف اور صرف شغل کے طور پہ دل کو خوش کرنے کے لیے تو پڑھا جاتا ہے، مگر علامہ محمد اقبال کے کلام میں جو درد ہے، علامہ محمد اقبال کے کلام میں جو بلندی ہے، علامہ محمد اقبال کے کلام میں جو نصب العین کا تعین ہے، وہ کسی کو نظر نہیں آتا. جب جو جہالت بڑھے گی، جو گمراہی بڑھے گی، تنگ نظری بڑھے گی، فتنہ فساد بڑھے گا، معاشرت میں بگاڑ پیدا ہوگا، تو علامہ محمد اقبال کے کلام کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. مگر چونکہ احساس نہیں ہے، تو لہٰذا احساس نہ ہونے کی وجہ سے آج ہمیں قرآن کی تعلیمات کا اس طرح ہم احساس نہیں کر پاتے جس طرح ایک صوفی اعظام کو احساس ہوتا ہے. جس طرح ایک اللہ کے برگزیدہ لوگ عبادت کرتے ہیں تو ان کے جسم کانپتے تھے. اقبال رحمۃ اللہ علیہ کلام میں قرآن مجید پڑھتے تھے تو ان کے آنسوں سے قرآن تار ہو جاتا تھا. اور اقبال ولی ایسے مرد کلندر ہیں کہ جنہوں نے امت مسلمہ کی بقا کا پیغام دے دیا. مگر افسوس آج پوری دنیا میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے موجود ہیں، مگر علامہ محمد اقبال کے گہرائی کو روح کے احساس کے ساتھ اس لیے نہیں سمجھا جا رہا کیونکہ جیسے پہلی امتیں اس لیے تباہ بد کرداری کی، بد اخلاقی کی وجہ سے تباہ ہو گئیں، آج بھی ہم جو ہے وہ بد کرداری کا شکار ہونے کی وجہ سے ہم اس احساس کو نہیں پہنچ سکتے. نہ صوفیہ کے احساس کو، انبیاء کا احساس تو بہت بڑا ہے نا، ہم صوفیہ کے احساس کو نہیں پہنچ سکتے.
ہم ایک برگزیدہ شخصیات کے کلام کو احساس کو نہیں پہنچ سکتے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جناب یہ تم پرستش کرتے ہو، ان کی کون پرستش کرتا ہے؟ ہم تو یہ دیکھیں، یہ آج جتنی روایات غلط ڈال دی صوفیہ اعظام کے حوالے سے، وہ ان سے پوچھیں جو ان کی قبروں کو بیچ کھا رہے ہیں، جو ان پہ تجارت کرتے ہیں، ان کو ان سے مفادات سمیٹتے ہیں. انہوں نے تو خالی ہاتھ پیٹ باندھ کے خالی ہاتھ دنیا فتح کی. آج ان کے اگر جو لوگ ان پہ تجارت کا خانہ بنا دیا ہے قبروں پہ، ان کی مزارات پہ، تو اس میں ایسے لوگوں کا کیا قصور جو اس کا نام کیا حقیقی معنوں میں صوفی ازم کے پیغام کو سمجھتے ہیں. مگر دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ہمیں اصل جو بات میرے ذہن میں آ رہی تھی وہ اب اس سے میں اسکپ ہو گیا ہوں کہ کیا میں کہنا چاہ رہا تھا. تو لہٰذا اب دیکھا جائے تو جو اب نظام قائم کر دیا گیا ہے اس میں علامہ محمد اقبال کی جو پیغام، یہ مجھے یاد آ گیا کہ کیوں ہم اس کا نام کیا ان کو جب لوگ کاپی پیسٹ کریں گے اللہ تعالیٰ کے دین کے تحت لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے. وہ بھی لوگ تھے، اصحاب رسول تھے کہ انہوں نے اپنا گھر بار سرکار کے لیے لٹا دیا. وہ بھی شخصیات تھی جو کہتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں ایک مزدور کی مزدوری کے مطابق ہی تنخواہ لوں گا حکومت کے دوران. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آج دنیا پہ حکومت ہے اور بھیڑیا اور بکری ایک جگہ پہ پانی پیتے ہیں. یہی نہیں، ایک عورت کا تیل مٹی میں مل جاتا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ اب حکمران ہے مجھے تیل دیا جائے. جبکہ کوئی ایک اہل شعور اگر ہو، عقل مند لوگ جو ظاہر بھی عقل مند ہیں، وہ کہیں گے ماں جی تاڑے کو ڈگ گیا یہ ساڈا ہی قصور ہے، سی ہوں تاڑے تیل سامنے بھی ہے. مگر انہوں نے بتایا کہ کیا مقام ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا. آپ نے زمین کو حکم دیا، زمین نے تیل باہر نکال دیا. عمر کے احکامات انسانوں پہ ہی نافذ نہیں تھے، بلکہ دریا جو ہے وہ زمین پہ بھی نافذ ہوتے ہیں. دریا اپنا پانی، دریائے نیل کا پانی چلنا شروع ہو جاتا ہے آپ کے خط سے. یہ مرد مومن کا کردار ہے کہ وہ مومن کی فراست سے ڈرو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. کیونکہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھ لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ترجمان بن جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہے. حتیٰ کہ مرد مومن کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے سائے میں لے لیتا ہے. مگر آج اتنا سا پاکستان ہے، اور اس دور میں تو اتنی زیادہ میڈیا بھی نہیں تھا، اس دور میں اتنی زیادہ کمیونیکیشن بھی نہیں تھی، نہ اس دور میں ٹرانسپورٹ کا سسٹم تھا. مگر کیا مثالی نظام تھا، اور کیا تھا کہ جانور بھی احترام کرتے تھے کہ ہم نے اگر حد سے تجاوز کیا تو ہمیں سزا ملے گی. آج پاکستان میں کرپشن کرنا ایک عبادت سمجھا جاتا ہے. آج پاکستان میں بجلی چوری تک نہیں، اتنے نااہل حکمران ہیں بجلی چور تک نہیں پکڑ سکتے. اور جو اداروں میں بیٹھے ہوئے ڈٹائی سے، جیسے پولیس ہو گیا، دوسرے تیسرے واپڈا میں ہو گیا، ادھر تو ان کو بجلی ہی فری مل رہی ہیں اور وہ بل ادا کبھی نہیں کرتے. اس طرح کورٹس ہو گئی دوسرے تیسرے. آج ان کی شاہ خرچیاں جاری ہیں اور غریب پہ بجلی اور گیس مہنگی کر کے جگہ ٹیکس لگایا جاتا ہے. قانون میں کہیں بھی انصاف نظر نہیں آتا. اور یہ چلے ہیں پاکستان کی سب حکمران تقدیر بدلنے والے. پاکستان میں ایک سیاستدان ایسا نہیں نظر آتا جو قیام پاکستان کے وقت ایک عام سے کارکن جیسا جذبہ رکھتا ہو. وہ اس کا جذبہ کارکن کا بھی زیادہ بہتر تھا آج کے سیاستدانوں سے. اس وقت ایک کارکن، عام سے کارکن کا جذبہ بھی قربانی کا آج کے علماء سے بدرجہ بہتر تھا. یہاں پہ نماز پڑھا لو دے دو پیسے، یہاں پہ نعت پڑھ لو دے دو پیسے، کوئی مر گیا دے دو پیسے، کسی کی شادی کروا دی دے دو پیسے. خود تو یہ اپاہج ہوئے ہی ہیں. اصحاب رسول تو وہ تو مرد مجاہد بھی تھے، وہ تو قاضی کے عہدوں پہ بھی فائز تھے، وہ میدان عمل میں بھی پریکٹیکل تھے، وہ تو تاجر بھی تھے، وہ تو اس کا نام نظام حکمران بھی تھے. ایسا شعبہ ہے جو ان کی، وہ تو پہلوان بھی تھے. کون سی ایسی خوبی ہے جو اصحاب رسول میں نہیں؟ اور آج مولوی کا کردار یہ ہے کہ آج مولوی صرف اور صرف مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھ کے، وہ قرآن ابھی اسے پڑھنا نہیں آ رہا، اس کا مفہوم سمجھانا نہیں آ رہا، قومیں تباہ ہو گئی. آج دے دو پیسے، نہ اس کو ذہنی طور پہ سودگی حاصل ہے مولوی کو، کیونکہ وہ طاغوتی طاقتوں کے زیر اثر ہے. ایسی طاغوتی طاقت جس کے پاس پیسہ ہے وہ اسی کے مطابق ہی چلتا ہے، اس لیے تو اسے معاشرتی برائیاں نظر نہیں آتی. اور دوسری طرف
دیکھا جائے تو حکمران یہ ہیں وہ عقل کے اندھے نظر آتے ہیں. بڑے بڑے دعوے جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست. رہی نہیں میری ضرورت تہی افلاک، میری ضرورت زمین پہ نہیں رہی. اقبال فرماتے ہیں کہ شیطان کہہ رہا ہے، کیونکہ ان کا کام یہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے مایوس کرنا، اور یہ مایوس کرتے ہیں. سرکار کا دربار ہو، اصحاب رسول کا دربار ہو، یا صوفیہ کا دربار ہو، ان کے دربار سے کبھی بھی کوئی مایوس نہیں کیا. مگر آج سرکار کے نام پہ بلیک میل کرتے ہیں یہ تمام فرقہ واریت والے. یہ حکمران جو ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان، امیر المسلمین اور پتہ نہیں کس کس کا ٹیٹل لگاتے ہیں، عالم اسلام کا لیڈر، جبکہ اس کی ذات اتنی گھٹیا ہے کہ سچ بولنا نہیں آتا. میں نے 12 سال 2012 سے شروع کیا تھا، 12 سال ہونے کو ہے میری ویڈیوز بنانے کے. میری ویڈیوز میں ایک جھوٹ، ایک یو ٹرن